وہ اقرار کر رہے ہیں، حضور فرما رہے نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ آج کو اقرار چھوڑو، آدمی کسی کے کہنے پر، سنی سنائی بات پر کسی کے بارے میں تہمت اور الزام اور رائے قائم کر لیتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے۔ حقیقت حال اللہ کو معلوم، لیکن جو ظاہری صورت تھی وہ تو یہ تھی کہ بھئی نماز نہیں پڑھی ہوگی، سارے سو رہے ہیں، لیکن حضرت فرمانے بھئی ہو سکتا ہے کہ رات کو ساری رات تہجد پڑھی ہو، نماز کے فوراً بعد سو گئے ہو، کیونکہ دلیل نہ حضرت کے پاس پڑھنے کی تھی اور نہ پڑھنے کی تھی، دونوں دلیلیں نہیں تھی۔ تو جب دلیل نہ ہو تو پھر کہاں جانا ہے مومن کے بارے میں؟ اچھی طرف جانا ہے۔ مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ محترم سامعین کرام، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسان کی تربیت کے لیے، روحانی تربیت کے لیے قرآن مجید میں، شریعت میں، دین میں ایک نظام عطا فرمایا ہے۔ یہ نظام بڑا خوبصورت اور بہت جامع اور بہت مکمل ہے۔ اگر اس روحانی نظام پر مسلمانوں کا عمل شروع ہو جائے تو اللہ رب العزت بہت سے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیں۔ اس نظام کے اندر بعض کام کرنے کے ہیں اور بعض کام چھوڑنے کے ہیں۔ بعض کاموں کے کرنے کا حکم دیا اور بعض چیزوں سے رکنے کا حکم دیا۔ اگر آدمی کرنے والے کام کر لے اور بچنے والے کاموں سے بچ جائے تو حق تعالی شانہ اس کی انفرادی زندگی بھی اچھی فرما دیں گے، اجتماعی زندگی بھی اچھی فرما دیں گے۔ ان بچنے والے کاموں میں سے ایک بہت اہم ترین کام جو کہ ہمارے معاشرے میں سرائیت کر چکا ہے وہ ہے بدگمانی، کہ اپنے گمان میں، اپنی سوچ میں کسی کے متعلق منفی رائے کو قائم کر لینا بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، تو یہ بڑا برا کام ہے جسے بدگمانی کہا گیا۔ یہ آدمی کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بدگمانی کرنے والا جس کے متعلق بدگمان ہوتا ہے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑتا بلکہ اپنے چین اور سکون کو تباہ کر لیتا ہے۔ اور یہ بیماری، یہ مرض آج ہم سب میں عام ہے، تھوڑا یا زیادہ ہر ایک میں ہے، دیندار یا دنیا دار، نمازیں پڑھنے والا یا بے نمازی، عالم یا جاہل، ہر ایک اس مرض میں زیادہ یا کم مبتلا ہے، اور یہ انتہائی برا عمل ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو میں نے آیت تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بچو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ تو گناہ میں انسان کو لے جانے والے ہوتے ہیں، گناہ میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں۔ گناہ میں ملوث کر دینے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ ظنوا بالمؤمنین حسنا، کہ مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھو۔ ظنوا بالمؤمنین، اسلام لانے والوں اور مومنوں کے ساتھ گمان ٹھیک رکھو۔ ایک شخص
ایک صحابی حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے. فرمایا یا رسول اللہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ پھیر لیا. فرمایا نہیں زنا نہیں ہوا ہوگا, تم نے بوس و کنار کر لیا ہوگا, لپٹ گئے ہوگے, کوئی ایسا کام کر لیا ہوگا جو شہوت والا ہوگا. حضرت ماعز اسلمی سیدھے ہاتھ پر آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ نہیں, مجھ سے زنا سرزد ہو گیا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے الٹے ہاتھ پر منہ کر لیا کہ کسی طریقے سے یہ ٹل جائے, چلا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں تم سے زنا, حضور وہ اقرار کر رہے ہیں, حضور فرما رہے نہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا. آج کو اقرار چھوڑو, آدمی کسی کے کہنے پر اور سنی سنائی بات پر کسی کے بارے میں تہمت اور الزام اور رائے قائم کر لیتا ہے اور اس پر ڈٹ جاتا ہے, اور ایسی رائے قائم کر لیتا ہے گویا یہ کہ منزل من اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا, جیسے کہ وہی ہے. کاش اتنا یقین وہی پر ہوتا, کاش اتنا یقین دین شریعت اللہ کی باتوں پر ہوتا جتنا آج یقین ہمارا ان چیزوں پر ہے, تو اللہ کی قسم زندگی تبدیل ہو جاتی. حضرت ماعز اسلمی بائیں ہاتھ پر آئے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیچھے منہ کر لیا, پیچھے سے آئے. جب 4 دفعہ اقرار کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اب جو ہے اس کو سزا دو شریعت کے مطابق. تو جب سزا دی جانے لگی تو کچھ لوگوں نے باتیں کی, منفی باتیں, یہ دیکھو یہ کیا کام کر لیا, فلاں فلاں فلاں, جیسے کہ عادت ہوتی ہے عوام الناس کی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ آج اگر اس کی توبہ کو مدینے پر تقسیم کر لیا جائے سارے اہل مدینہ کی مغفرت ہو جائے گی. سمجھنے بات, یہ دین کا نظام ہے کہ کسی کی برائی کو دیکھنے کے باوجود اس کے بارے میں گمان کو صحیح رکھنا, یہ دین ہمیں سکھاتا ہے. آج بدگمانی, ہر شخص دوسرے سے بدگمان ہے, ہر شخص دوسرے سے متعلق اپنے ذہن میں اپنے دل میں کدورت رکھتا ہے. یہ گناہ کبیرہ ہے, یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکذب الحدیث, سب سے برا جھوٹ جو ہے نا, ویسے تو جھوٹ گناہ ہے, بری بات ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سب سے برا جھوٹ ہے. یعنی ایک تو جھوٹ ہوتا ہے وہ تو برا ہوتا ہی ہے, لیکن جھوٹ کے اندر جو سب سے اوپر والی قسم ہے اور جو سب سے گندی قسم ہے وہ بدگمانی ہے. کہ آدمی اپنے دل کے اندر ایک شخص کو کیا سمجھ رہا ہے اور وہ ہے ہی نہیں, اور اس کے خلاف نفرت کو پالے بیٹھا ہے. آج جتنا لوگ دوسرے کے بارے میں گمان کرتے ہیں, پڑوسی کے بارے میں, سامنے والے کے بارے میں, ساتھ بیٹھنے والے کے بارے میں, کاروباری شراکت دار کے بارے میں, رشتہ داروں کے بارے میں, اتنا گمان اگر اپنے دل اور اپنی ذات میں کر لے کہ میں کیا ہوں, تو اللہ کی قسم آدمی فرشتہ بن جائے. اتنی فکر اگر اپنی کر لے کوئی, یہ بدگمانی انتہائی خطرناک چیز ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اپنے صحابہ سے متعلق جو باتیں ملتی ہیں وہ بڑی عجیب ہیں, وہ بڑی عجیب ہیں اور بڑی سبق آموز ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی تھے حضرت حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بدری صحابی تھے, جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے, اور اللہ نے جنگ بدر جیسے کہ آپ حضرات کو پتہ ہے
کہ شرکائے بدر جو تھے ان کا اسلام میں مقام بہت بلند ہے. جنگ بدر والوں کا جو مقام ہے وہ دین اسلام میں بہت بلند ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اہل بدر کوئی عمل کریں، کوئی عمل کا ان کو جو ہے گناہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی. یہ مقام ہے اہل بدر کا. تو جب فتح مکہ ہونے لگا، اور یعنی فتح مکہ ابھی ہوا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ فتح کرنے کی تیاری فرما رہے تھے، اور ابھی چیزیں خفیہ تھی، تیاری ہو رہی تھی، لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ کب جانا ہے، کیسے حملہ کرنا ہے. یعنی کچھ چہل پہل تو تھی، لیکن حضور نے بتایا نہیں کہ کب جانا ہے، کیسے جانا ہے، کتنے لوگوں نے جانا ہے، کیسے، تفصیلات معلوم نہیں تھی. حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے خط لکھا اہل مکہ کو، غالباً ابو سفیان کو، اور کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکے پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو میں تم لوگوں کو آگاہ کرتا ہوں اس بات سے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہو گئی، حضرت جبریل وحی لے کر آئے اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح فلاں صحابی نے یہ کام کیا ہے، اور فلاں عورت کے ذریعے پیغام بھجوایا ہے اہل مکہ کو، اور وہ عورت فلاں مقام پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور 2-3 صحابہ کو روانہ کیا کہ جاؤ پکڑو. اس عورت کو پکڑا، تو جب اس کی تلاشی ولاشی لی، اس سے چیزیں مانگی، کچھ نکلا نہیں. حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، حضور کا کہا ہوا جھوٹا نہیں ہو سکتا، خط اسی کے پاس سے نکلے گا. چنانچہ جب پھر دوبارہ تلاشی لی تو یہ بالوں کے جوڑوں میں اس نے وہ پرچی پھنسائی ہوئی تھی، وہ نکالا، اس عورت کو پکڑا، لے کر آئے، حضرت حاتب بن ابی بلتع کو حاضر کیا. اب یہ موجودہ زمانے میں یہ کام جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ غداری. موجودہ دنیا کا جو نظام ہے ایسپیوناج کہتے ہیں اس کو، اور اس کی سزا دنیا کے اکثر ممالک میں کیا ہے؟ قتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حاتب بن ابی بلتع آئے، اور حضرت حاتب بن ابی بلتع سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے پوچھا. یہ بھی ایک گر کی بات ہے، اگر کسی کی غلطی معلوم ہو جائے، جیسے کہ یہاں غلطی واضح ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے، وحی میں اللہ نے بتایا. اللہ نے کس چیز میں بتایا؟ وحی میں. ہر چیز جھوٹ ہو سکتی ہے، وحی تو جھوٹ نہیں ہو سکتی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاتب سے پوچھ رہے بھائی کیا ہوا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ واضح غلطی ہونے کے باوجود بھی جو گناہگار ہے یا جو غلطی کرنے والا ہے اس سے اس کی بات پوچھنی چاہیے، بھائی کیا معاملہ ہے. تو حضرت حاتب بن ابی بلتع نے صاف بات کی، فرمایا یا رسول اللہ، نہ میں منافق ہوا ہوں، نہ میں کافر ہوا ہوں، میں مسلمان ہوں، منافق بھی نہیں ہوں، لیکن یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں نے ایک وجہ سے کیا. حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ آپ تو نبی ہیں، آپ نے تو جب مکہ فتح کرنا ہے تقدیر میں لکھا ہوگا تو وہ ہو کر رہے گا، چاہے حاتب ابی بلتع خبر دے یا نہ دے. لیکن میرا ایک معاملہ ہے چھوٹا سا. حضور نے فرمایا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یہاں جتنے بھی مہاجرین آئے مکے سے، سب کے رشتہ دار وہاں موجود ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، لیکن کسی کے گھر والے جو بھی تھے ان مہاجرین نے، ان قبیلے والوں نے ان کا خیال رکھا. میرے گھر والے مکہ مکرمہ میں اکیلے، میں مکے میں اکیلا تھا، میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، کوئی شاخ نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے. میں نے یہ کام اس لیے کیا کہ میں قریش والوں پر ایک احسان چڑھا دوں کہ وہ میرے گھر والوں کی رکھوالی کر لیں اور ان کو نقصان نہ پہنچائیں. میں نے صرف یہ کام اس لیے کیا ہے اپنے گھر والوں کی لالچ کے اندر
کہ میرے گھر والوں یعنی میری فیملی، میرے بیوی بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اور میں قریش کے اوپر ایک احسان کر دوں، بس یہ میرا مطلب ہے. اور اس سے زیادہ نہ میں کافر ہوا ہوں، نہ میں منافق ہوا ہوں، نہ میں مشرکین ہوں، نہ میں اہل مکہ کا کوئی یہاں پر ایجنٹ ہوں یا میں جاسوس ہوں. یہ سارا معاملہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت کے مالک تھے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ حکم دے، میں ابھی اس کی گردن اتار دیتا ہوں، کیونکہ کام ایسا ہی ہے حقیقت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر یہ اہل بدر میں سے ہے، جیسے کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، غلطی تو کی ہے لیکن یہ اہل بدر میں سے ہے. اہل بدر کے اللہ نے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، اور اس کا جو عذر ہے وہ بہرحال عذر یہ صحیح کہہ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول رہا. اس کی بات کا یقین کرو. تو صحابہ سے، اور اچھا اس میں ایک بات ذرا میں یہ بھی عرض کر دوں کہ صحابہ سے مختلف مواقع پر جو غلطیاں ہوئی ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنے آپ کو جرت بنا لے اور جری ہو جائے، بلکہ صحابہ کی غلطیاں بھی ہمارے لیے کیا ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ عبرت کا اور بہت زیادہ ہمارے لیے اسباق اور سبق رکھتی ہیں، اور ہمارے لیے اس میں بہت زیادہ نتائج ہیں. چنانچہ صحابہ کی اللہ تعالیٰ نے اجتماعی طور پر مغفرت فرما دی ہے. ہاں صحابہ نبی نہیں ہیں، غلطیاں ان سے ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان غلطیوں کو معاف فرما دیا ہے، لیکن وہ غلطیاں ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ساتھیوں سے متعلق کتنے حسن ظن رکھتے ہیں، اچھا گمان رکھتے ہیں. آج ہم لوگ ہر شخص بدگمانی کا شکار ہے، میاں بیوی کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ. یہ بدگمانی بالکل، یعنی بدگمانی جیسے میں نے شروع عرض کیا کہ یہ وہ گمان ہوتا ہے جو بغیر دلیل کے ہو، جس کے پیچھے کوئی دلیل اور ثبوت نہ ہو. انسان اپنے اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے، کڑتا رہتا ہے، اور اس کے بڑے بھیانک نتائج آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن ظن سکھایا. حسن ظن سیکھو، اچھا گمان رکھو. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے، حضرت ایک گاؤں میں گئے، تشریف لے کر گئے، گزر رہے تھے تو راستے میں گاؤں آ گیا. اس وقت بیل گاڑیوں کے، گھوڑا گاڑیوں کے سفر ہوتے تھے. تو فجر کی نماز کے وقت ایک گاؤں آیا، تو حضرت نے کہا بھائی نماز ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں، فجر کا ٹائم بھی ہو گیا ہے. لیکن فجر کا ٹائم ایسے ہو گیا تھا کہ تھوڑا سا سورج نکلنے والا تھا، یعنی ابھی وقت باقی تھا لیکن سورج تھوڑا سا نکلنے والا تھا، ہلکی ہلکی روشنی آ گئی تھی. تو حضرت ایک مسجد میں تشریف لے کر گئے، دیکھا وہاں پر چارپائیاں لگا کے لوگ سو رہے، اور خوب سو رہے، خراٹے مار مار کے سو رہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی اچھا اب ہوتا یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بعض گاؤں دیہاتوں میں مساجد بنی تو ہوتی ہیں لیکن وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، متروک ہو چکی ہوتی ہیں، تالے لگے ہوتے ہیں، لوگ اس کو جو ہے دیہاتوں کے اندر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو حضرت گئے، حضرت نے فرمایا کہ بھئی میرا خیال ساری رات عبادت کرتے رہے، تہجد کی نماز پڑھتے رہے، ابھی فجر کے فوراً بعد ساتھی سارے کے سارے سو گئے. اب حضرت نے یہ گمان رکھا، حقیقت حال اللہ کو معلوم، لیکن جو ظاہری صورت تھی وہ تو یہ تھی، ظاہری صورت کہ بھئی نماز نہیں پڑھی ہوگی، سارے سو رہے. لیکن حضرت فرمانے بھئی ہو سکتا ہے کہ رات کو ساری رات تہجد پڑھی ہو، نماز کے فوراً بعد سو گئے ہو. یہ ہے ایمان والے سے، کیونکہ دلیل نہ حضرت کے پاس پڑھنے کی تھی اور نہ پڑھنے کی تھی، دونوں دلیلیں نہیں تھی. تو جب دلیل نہ ہو تو پھر کہاں جانا ہے مومن کے بارے میں؟ اچھی طرف جانا چاہیے. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھو. اللہ سے کیا رکھو؟ اچھا گمان رکھو. انا عند عبد ظنی بی، کہ میں مومن کے، مسلمان کے ظن اور اس کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. جیسا وہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے میں ویسے ہی سلوک کرتا ہوں اس کے ساتھ. اچھا گمان رکھے گا
اللہ تعالیٰ اچھا فرمائیں گے. برا گمان رکھے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ معاف فرمائے کیا معلوم اس کے ساتھ برا ہو جائے. لہٰذا یہ گمان رکھنا اور لوگوں کے بارے میں اپنے بارے میں دیگر تمام چیزوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ مومن کی صفت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا